بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو آپ کا سبق ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم کے کئی معنی ہیں۔ ظلم دوسرے کو تکلیف دینا بھی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بھی ظلم کہلاتا ہے، اور ظالم بندہ قیامت کے دن، ظلم کرنے والا انسان قیامت کے دن اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ ہر انسان قیامت کے دن اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے پاس نور ہوگا، وہ اس نور کی روشنی میں چلے گا، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کسی دوسرے پر ظلم کیا ہو، کسی دوسرے پر زیادتی کی ہو۔ اور یہ اندھیروں میں چلنے والے لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے جن کے پاس روشنی ہوگی۔ وہ کہیں گے ایمان والوں سے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، رکو نا، ہم تمہارے سے تھوڑی سی روشنی لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی اس روشنی میں دیکھ کر راہ چلیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، آواز آئے گی کہ دنیا میں جاؤ نا، اپنے لیے کوئی روشنی لے کے آؤ۔ یعنی قیامت کے دن کچھ اعمال اتنے خراب ہیں جو کہ انسانوں کو اندھیروں میں ڈال دیں گے، انسان کو کے لیے چلنا دشوار ہوگا۔ ظاہر ہے اندھیرا ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ چلتا گھر کہاں ہے۔ تو اندھیروں سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں بھی اندھیرا ہو جائے تو خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، تو آخرت میں اگر اندھیرا ہو گیا تو پھر وہ روشنی تو وہاں سے روشنی لانا ممکن نہیں، وہاں سے روشنی کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ تو آخرت کے اندھیرے دوسروں کو تکلیف دینے سے ملتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی بھی انسان اور کسی بھی بے جان چیز کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی بھی انسان اور جانور کو نہیں مارا، کسی کو نہیں تکلیف دی۔ ہاں، میدان جنگ میں ظاہر ہے آپ کا وہ جنگ میں جانا اور پھر کفار سے لڑنا، اس میں تو ہوتا تھا، ہم نہیں۔ جو بچے آپ دیکھیں، جو خاص کر کے چھوٹے بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی بیلز بجا دیتے ہیں یا خوب دروازہ کھٹکاتے ہیں، ان چیزوں کا بہت دھیان رکھا کریں، یہ بھی دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔ آپ جس گھر کا دروازہ بجا رہے ہیں، اگر اس گھر میں کوئی بندہ موجود نہ ہو اور صرف کوئی معذور ہو، وہ گرتا پڑتا آپ کے کھٹکانے پر آئے گا، اور اس کے لیے کتنی مشکل ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ بے جا دوسروں کے گھروں کے دروازے کھٹکانا، بے جا دوسروں کے گھر کی بلیں بجانا، کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینا۔ جیسے کہ کل بھی میں نے گناہوں کی لسٹ جب گن رہے تھے ہم، تو اس میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں اکٹھا رہا جا رہا ہے اور رہتے ہیں لوگ، فیملیوں کی صورت میں رہتے ہیں، گھروں کے اندر دادا جی، دادی جان، پھوپھییں، چچا، یہ سب اکٹھے رہتے ہیں۔ نانوں کے گھر جائیں گے تو ممانی، ماموں، یہ سب اکٹھے رہ رہے ہوں گے۔ اب کیا ہے کہ ایک کی بات اٹھائی دوسرے تک پہنچائی،
اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے جو کوئی بھی چیز اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ آپ کی ذرا سی بتائی ہوئی بات جو دلوں کے اندر فاصلے پیدا کر دیتی ہے، دوریاں پیدا کرتی ہے، کبھی وہ دوریاں مٹتی نہیں ہیں۔ ہمیشہ چاہیں کہ کسی کو کوئی بات کہیں کی بھی نہ اٹھا کر بتائے، چاہے آپ کو وقتی وہ کتنی بری لگ رہی ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ کے پاس کچھ دیہات کے لوگ آئے اور آپ نے کچھ مال انہیں دیا، اور کچھ مال کے بہت زیادہ دیا ان کی تالیف قلب کے لیے کہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو۔ آپ گھر تشریف لیں تو وہاں پر کچھ وہ لوگ تھے جو کلمہ گو تھے سب کے سامنے، پر اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے آج جو تقسیم ہوئی ہے نا، کوئی ٹھیک تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک صحابی وہاں موجود تھے، وہ آئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہیں یہ واقعہ بتایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غصے میں اور غم زدہ دیکھا، تو میں نے تہیہ کیا کہ میں کاش کہ آج بھی یہ بات نہ بتاتا، اور آئندہ بھی میں کبھی بات نہیں بتاؤں گا کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف پہنچی۔ آپ کی چھوٹی سی بات دوسروں کے دل پر کتنا بڑا گہرا اثر چھوڑ سکتی ہے۔ وہ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ جو ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے بچے ہوتے ہیں انہیں رشتوں کا پاس نہیں ہوتا، وہ کس کی کہاں بات کر دیں گے اس کا ذرا بھی احساس نہیں انہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وہ ایک بات ہے بنی ہوئی ہے، ایک واقعہ ہے، پتہ نہیں سچائی تو کہاں تک ہے۔ ایک بچی تھی، اس کی پرورش کوئی اچھی نہیں والدین نے کی تھی، اس کی شادی جب ہو گئی تو وہ بڑی اچھی اپنی شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ ویسے ایک دن اسے سوجا کچھ کہ اس نے اپنی ساس کی بات اٹھائی اور شوہر کو بتا دی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا میاں اپنی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ دل و جان سے اپنی ماں کو کتنا چاہتا ہے۔ ابھی یہ خاتون بات ہی کر ہی رہی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے نا ایسے سر کو پکڑ لیا، بس کوئی بات تھی ایسی جو اختلافات والی تھی۔ اس نے بس یہ سوچا کہ کیا میری والدہ میرے لیے ایسا کر سکتی ہیں یا ایسا سوچ سکتی ہیں۔ اس لڑکے نے سر پہ یوں ہاتھ رکھا اور ٹیک لگائی، یوں پیچھے دیوار کے ساتھ ہو گیا، یہ سمجھی کسی برا لگ گیا، اٹھ کے چلی گئی۔ کافی دیر کے بعد اسے خیال آیا جا کر دیکھو تو صحیح میری بات کا اثر کیا ہوا۔ جب آئی تو کیا دیکھتی وہ تھوڑا سا اس کا سر نا ٹیڑھا ہوا ہے اور ادھر سے بلڈ نکل رہا ہے، منہ کے اندر سے خون نکل رہا ہے۔ اس نے جلدی شور مچایا اور ایمبولینس منگوائی گئی اور اس کو ڈال کر ہاسپٹل لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو کافی دیر سے فوت ہو چکا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی ایسی حرکت کسی کی جان بھی لے سکتی ہے، اور یہ قتل ہے، اور قتل کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی کہ آج آپ نہیں میں کل تو بالکل خود کو ٹھیک کر لوں گی، آج سے ہی ٹھیک کرو۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ گلیوں کے اندر کتنی بڑی جنکشن شروع ہو جاتی ہے، ذرا سا بال کسی نے اٹھا لی، ذرا سا بیٹ کسی نے اٹھا لیا تو کیا ہوتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں گھر جا کر بتائی جاتی ہیں، اور پھر گھر والے جو ہتھیار ہاتھ میں ہوتا ہے لے کر نکل پڑتے ہیں، اور وہ جھگڑا شروع ہوتا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ باتوں کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے ایک دوسرے کو پہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تکلیفیں دینا ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ اور ظلم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اکیلے بنایا ہے، اور وہ اکیلا ہے، اور اس نے سورہ حمد یعنی الحمدللہ سے لے کر سورہ والناس تک اتنی موقعوں پر اپنے بارے میں بتایا کہ وہ اکیلا ہے، اسے ضرورت ہی نہیں کسی کی، کہیں اور کسی موقع پر بھی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ ہے کیسا یہ بھی اس نے کسی کو نہیں بتایا۔
اور اللہ رب العزت کی ذات کو اکیلا دل کے اندر بسانا اور ماننا یہ بہت ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ لوگ اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر بٹھاؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو انسان بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو قیامت کے دن اس نے یہ ظلم کیا ہوگا تو اس کے لیے بھی کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایسے لوگ بھی قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ان کا اندھیروں سے سامنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کون سا درود شریف؟ کس سے بکری